اگر شپ میں پانی آ جائے تو شپ ڈوب جائے۔ ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رچا بسا دے گا۔ علم وہی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا، اس میں آپ جٹے رہیں۔ تاریخ کو پڑھنا ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلم طالب علم کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اپنی تاریخ سے ناواقف ہو وہ قوم اپنے مستقبل کے معالم کی تعین نہیں کر سکتی۔ ماں کے حسن انتخاب سے ہونا چاہیے، وہ بچوں کا مستقبل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں غلطیاں کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے حسنہ کے مستحق ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ یہ پروگرام آپ ہی کے لیے خصوصاً رکھا گیا ہے تاکہ علماء کرام سے آپ کی ملاقات کرائی جائے اور علماء کرام سے دینی و شرعی رہنمائی حاصل کی جائے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالاحد عبدالقدوس نذیر حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں گے اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ آپ سبھی کو جزائے خیر دے۔ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہماری ملاقات ابھی آپ سبھی سے مرسی ٹی وی کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ضرور آج کا جو ٹاپک ہے سب فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل، جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین کرام، مولانا ڈاکٹر عبدالاحد عبدالقدوس نذیر حفظہ اللہ، آپ نے علم حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہے جامعۃ الازہر قاہرہ مصر یعنی ایجپٹ سے، الحمدللہ۔ تو اسی کی مناسبت سے ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان کی اہمیت پر شیخ محترم سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے کہ آخر ایک مسلمان کی زندگی میں عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، کیا ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عربی زبان کی آخر کیا اہمیت ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی زبان کی اہمیت تو سب سے پہلے ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا جو سب سے عظیم معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن وہ معجزات ہم اپنے آنکھوں سے ابھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن واحد معجزہ ہے جو ابھی بھی باقی ہے اور قیامت کے صبح تک باقی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے پورے عربوں سے چیلنج کیا جو فصاحت بلاغت میں بہت ہی زیادہ فخر کرتے تھے، اور اس میں جو اچھے خطبہ ہوتے تھے، شعراء ہوتے تھے، ان کا بہت اونچا مقام ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے عرب سے تحدی چیلنج کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، عاجز رہے۔ پھر کہا 10 صورتیں، عاجز رہے، ایک سورہ بھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تب بھی عاجز رہے۔ تو اس کی اہمیت اس سے یہ واضح ہے۔ فرمایا رب العزت نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا کلام جو جبریل امین کے واسطے نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس زبان میں؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو ہمیں خاصتاً ہم مسلمانوں کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ شریعت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ عربی نہ سمجھیں، اور ایسے ہی آپ لے لیں مثلا نماز، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ عربی ہی میں۔ اب اگر کوئی کہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہمارے لیے عربی، مثلا اللہ اکبر کی جگہ کہے اللہ بہت بڑا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ اور اذکار شرعیہ بھی جو ہیں وہ انہی الفاظ میں ادا جب کریں گے تب آپ کو ثواب ملے گا۔
تاثیر زیادہ اس کی ہوگی. صحیح. بالکل. تو یہ اس کے لیے اب یہ ہے کہ بہت ہی فرق ہے، ایک آدمی صرف ترجمہ سیکھے اور ایک عربی سیکھے. عربی جو سیکھتا ہے تو اس کا جو مزہ لیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یا سننے کے وقت، ایسے وہ اذکار پڑھنے کے وقت بہت ہی فرق ہے. لا شک جو نہیں سمجھ رہا ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اگر اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا، نماز اس کی مقبول ہے. لیکن کیا وہ جو مزہ ہے، جو لذت ہے، جو کہیے جو روح کو بھی تقویت مل رہی ہے، وہ بات نہیں ہے. اسی لیے کہیے کہ عربی سیکھنا چاہیے. اگر ہم نہیں سیکھ سکے تو اپنے بچوں کو اس کی اہمیت کو ہم ضرور انہیں اس کی اہمیت کو سمجھائیں اور انہیں بھی عربی ہم سکھائیں. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ محترم، دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے عربی زبان کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب کتنا اہم ہوگا یا اس کی کتنی اہمیت ہے کہ جب تک ہم عربی زبان نہ سیکھیں جب تک ہمیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیا ایسی بات ہے؟ بالکل. اگر صحیح معنوں میں آپ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بغیر عربی سیکھے ہوئے دین نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ اگر عربی آپ نہیں سیکھ رہے ہیں اور دین سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پورا اعتماد ترجمہ پر ہوگا. ترجمہ احادیث، شروح احادیث، ایسے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. تو آپ اس طرح ترجمے سے سیکھ رہے ہیں، عربی سے نہیں سیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک خلل رہے گا. آپ جو ترجمہ پہ اعتماد کر رہے ہیں تو وہ جو مترجم ہے اس کا جو فہم ہے اس فہم پر منحصر ہے، اس کے دائرے میں آپ ہیں. بالکل. اور ممکن ہے اس کا ترجمہ صحیح ہو، ممکن ہو غیر صحیح ہو، اس میں کمی ہو، حقیقی معنی مکمل ادا نہ کر سکے. اور یہ حقیقت ہے، عربی زبان خصوصاً اللہ کا کلام دوسری زبانوں میں مکمل وہ بات نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. اسی لیے ہم اس کو ترجمہ قرآن نہیں کہتے ہیں، ترجمت معانی القرآن. جی ہاں. قرآن کا جو معنی مفہوم ہے، جو آپ مترجم ہیں جو سمجھیں، اس کا ترجمہ ہے. بالکل. واللہ تعالیٰ کا کلام، اس کو یہ کرنا پورا گارنٹی کہ اس کا ترجمہ ہے، یہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، نہ وہ حقیقت میں وہ بات کو کسی بھی زبان میں ادا کر سکتا. شیخ محترم، ابھی آپ نے جو کہا ترجمۃ معانی القرآن الکریم، تو اس کی وضاحت کیجئے کہ آخر دونوں میں کیا فرق ہے؟ ترجمۃ القرآن میں اور ترجمۃ معانی القرآن میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کریں ترجمۃ القرآن تو گویا اللہ کا جو کلام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا مکمل ادائیگی کر رہے ہیں اور اس کا آپ مفہوم بیان کر رہے ہیں، جو کہ ناممکن ہے. جو ناممکن ہے. جی. لیکن معانی القرآن جس طرح آپ نے سمجھا اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ عربی بھی جانتے ہیں، معنی اردو بھی جانتے ہیں. تو آپ نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے سمجھا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. معانی جو مفہوم ہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کے تمام معانی کو یا اس کے اندر جو جامعیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں آ سکتی. بالکل نہیں آ سکتی. گویا کہ ایک عربی زبان کی خصوصیت بھی ہے کہ عربی زبان اتنی جامع ہے کہ اتنے معانی جو ہے ہم دوسرے الفاظ میں یا دوسرے زبانوں میں نہیں پیش کر سکتے. بالکل. جیسے کہ عربی میں ایک ہی لفظ میں کئی مترادف ہوتے ہیں. جی. اور یہ مشہور ہے عرب میں، مثلا جمل اونٹ کا، السیف کا، شیر سیف یعنی تلوار، اسد، الحب یعنی پیار. اس کے 500 ہزار بھی نام عربی زبان میں موجود ہیں. علی سبیل مثال یعنی اتنی وسعت ہے عربی زبان میں. اور آج انگلش جو دنیا کے نمبر 1 پہ یہ زبان مانی جاتی ہے، اس کے مترادفات بہت ہی کم ہیں عربی کے سامنے. اگر آپ سے پوچھوں شیخ تقریباً کتنا گنا عربی زبان میں انگلش زبان سے زیادہ مترادفات یا الفاظ ہوں گے؟ تقریباً ایک اندازہ بتائیے. ڈبل 3 ایسے نہیں، تقریباً 25 گنا عربی میں ہے. یعنی 12.3 ملین 12.3 ملین لفظ ہیں. تو کہنا ادھر یہ چاہ رہا ہوں، عربی میں کئی الفاظ ہوتے ہیں مترادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کچھ باریکیاں ہوتی ہیں. جی. اب اگر اس کو ترجمہ آپ کرنا چاہیں اردو زبان سے تو اردو میں مثلا 3 ہی لفظ ہے، جبکہ مکمل اس لفظ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ عربی میں وہ نہیں ادا کر سکتے. شیخ اس کے لیے کوئی مثال مل سکتی ہے؟ مثال میں ابھی اگر آپ کہیں عربی میں حلما جیسے آتا ہے
تعالی آتا ہے، اقبل آتا ہے، تو اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے کیا کہیں گے؟ سب کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی لفظ لائیں گے، آئیے بولے آئیے بولیے. لیکن عربی میں جس میں ہے کہ اقبل، ہلم، تعالی، جی جی اقدم الیہ، اس کے اندر بھی یعنی وہ معنی جو تفصیلات ہوتے ہیں، جزیات، وہ ایک ہی لفظ سے آپ پورے کو ادا کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. یقیناً شیخ محترم عربی زبان کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، یقیناً یہ سب کے سامنے ہیں اور سب کے سامنے آیا ہیں، اور تمام مسلمانوں کو اس کے تعلق سے جو ہے سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. اور الحمدللہ جہاں تک مجھے علم ہے، الوافی پروگرام کے آپ الحمدللہ ڈائریکٹر بھی ہیں، جو کہ ایک معنوں میں عربی زبان کو سکھانے کا ایک بہترین جو ہے ادارہ ہے. شیخ محترم، الوافی ادارے کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں کہ یہاں پر عربی کی تعلیم کیسے ہوتی ہے اور کس طرح اس کے اندر سکھایا جاتا ہے عربی زبان کو. بارک اللہ فیکم. الوافی پروگرام آج سے 14 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ بچے اکثر انٹرنیشنل اسکولوں میں جا رہے ہیں. مثلا ریاض میں جو نون عرب بچے ہیں، انگلش میڈیم سے یا کہیں اپنے جو انڈیا سے جن کا تعلق ہے، وہ اپنا انڈین اسکولوں میں جا رہے ہیں. تو 5 دن وہ انٹرنیشنل اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور 2 دن چھٹی ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ انہیں کیوں نہ ہم عربی بھی سکھائیں. ماشاءاللہ جی. لیکن 5 دن تو مشکل ہے، تو کہا 2 دن چھٹیوں میں تو یہ بہت بڑی قربانی دینی ہوگی. کہا تب بھی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. تو سبحان اللہ 14 سال ہو گیا ہے. یہ اس قسم کے جو بچے ہیں جو مختلف نیشنلٹیوں سے یا مختلف ملکوں سے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، انٹرنیشنل اسکولوں پڑھتے ہیں، ہم ویکینڈ میں بلاتے ہیں، صرف جمعہ سنیچر کو 2 دن ویکینڈ، صرف 2 دن ویکینڈ، اسے 5 دن اسکولوں میں. اور ہم 2 سال کے اندر عربی ان کو سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ عربی سمجھنے لگتے ہیں، عربی بولنے بھی لگتے ہیں، ماشاءاللہ لکھنے لگتے ہیں، پڑھنے بھی لگتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے 2 سال میں؟ وہ بھی نہ بولیں، فل ٹائم نہیں دے رہے ہیں، 2 دن آ رہے ہیں. اسکول کی بھی ذمہ داریاں ہیں. جی ہاں. ہر سال میں 2 ٹرم، ہر ٹرم میں 16 ہفتے ہوتے ہیں. ہر ہفتے میں صرف جمعہ اور سنیچر ہے. جمعہ اور سنیچر میں پورے حصے جو ہوتے ہیں 12 پیریڈس ہوتے ہیں 45 منٹ کے. تو سیکھ جاتے ہیں. کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کا بھی یعنی کچھ خصوصیات، کچھ مہارات ہیں، اور آپ کو کچھ ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں اپنے بچوں کا کہ پہلا دن ہے یہ آئے ہیں، اور اخیر میں دیکھیں کس طرح کئی جملوں میں، کئی عربی میں وہ حوار کرنے لگے، جواب دینے لگے، ماشاءاللہ بات چیت کرنے لگے، بات چیت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ تبارک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس سے اپنے ملکوں میں ہیں، اپنے ملکوں میں زیادہ زور گرامر پر، نحو پر ہوتا ہے، صرف پر ہوتا ہے، اور وہ بھی اردو میں ہم سکھاتے ہیں مدارس کے اندر. بالکل مدارس کے اندر. جی ہاں. ہم ان کو اس طرح اس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے، ایسے نحو کی بات ایسے لے جاتے ہیں. ہم انہیں عربی سکھاتے ہیں، نہ کہ عربی کے بارے میں لمبی چوڑی معلومات دیتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ اپنے ملکوں میں عربی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کو میں کہوں سوئمنگ کے بارے میں کہ سمندر میں اس طرح تیراکی کریں، دور سے آپ کو سمندر دکھاؤں تو تیر سکتے ہیں. 2 سال 10 سال تک بھی نہیں. ہم ان کو ڈائریکٹ سکھاتے ہیں. ایک معنوں میں تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پر جو ہے زور دیا جاتا ہے. بالکل بات صحیح. ماشاءاللہ. اب تک کتنے بچے اس سے فارغ ہوئے ہیں ایک اندازہ؟ اس میں ہم پہلی بات تو زیادہ تعداد کے چکر میں نہیں رہتے. ہم اپنی کوالٹی کی حفاظت کرتے ہیں. ہر سال آتے ہیں 200 سے اوپر، لیکن ہم داخلہ لیتے ہیں 60 55، کبھی کبھی کچھ زیادہ کر دیتے ہیں. بہت اصرار رہتا ہے، اس لیے جو آتے ہیں بہت حریص ہوتے ہیں. تو اس طرح عربی میں جو اب تک سیکھ کر نکلے ہیں 2 سال مکمل کر کے، وہ 600 ہیں. اور جو پورا عربی کے بعد 3 سال عربی ہی میں دینیات جو سیکھے ہیں، ان کی تعداد 200 تک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کے اندر برکت عطا فرمائے. شیخ محترم بارک اللہ فیکم، الوافی جو پروگرام ہے یہ دراصل ریاض والوں ہی کے لیے خاص ہے. اب اگر انڈیا سے یا کہیں دنیا کے کسی کونے سے کوئی عربی سیکھنا چاہ رہا ہے تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کے تعلق سے کچھ انتظام ہے؟ جزاکم اللہ خیراً. صحیح آپ نے کہا کہ وہ جو وہاں ریاض میں ہیں ان کے لیے پروگرام ہے، اور وہ بھی بتاؤں کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے وہ. لیکن جو آپ انڈیا میں ہیں اور جگہوں پر ہیں تو آن لائن بھی ہے الحمدللہ ہمارے پاس، اور اس میں بھی اچھے سے اچھے اساتذہ پڑھاتے ہیں. مردوں کے لیے مراد ہے مردوں سے 15 سال سے اوپر،
اور خواتین کے لیے بھی اچھی سے اچھی استانیہ ہیں جو عربی فصیح اللسان ہیں، بلکہ وہ اصل عربی ہیں، اور مہارتیں بھی انہیں معلوم ہے کہ نون عرب کو عربی کیسے سکھائی جائے. تو یہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں اس دنیا میں، بلکہ 15 ملکوں سے ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، اور 500 سے ان کی تعداد زیادہ ہے جو سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. یعنی خواتین کے لیے الگ معلمات ہیں، عربک ٹیچرز، اور اسی طرح بچوں کے لیے جو 15 سال سے اوپر ہیں ان کے لیے جو ہے آدھی 15 50 جتنے بھی. ہاں ماشاءاللہ تبارک اللہ. یعنی عمر کی کوئی قید نہیں ہے یہاں پر، آن لائن 15 سے کم نہ ہو، چھوٹے نہ ہو. جی بس اس کے علاوہ کتنی بھی عمر ہو کوئی فرق نہیں انشاءاللہ. الوافی پروگرام میں عمر کی قید ہے کیا شاہ؟ الوافی پروگرام میں عمر کی قید ہے کہ 11 سال سے 13 سال کی عمر ہونی چاہیے داخلہ کے وقت. جی جو ریاض والے ہیں. ہاں جو ریاض میں، اور ڈائریکٹ آ کے پڑھیں وہاں، حاضری یعنی وہاں آنا پڑتا ہے اسکول میں. بالکل شیخ، جزاکم اللہ خیرم. شیخ محترم، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عربی زبان کو سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جنہیں ہم سامنے رکھ کر عربی سیکھیں؟ بارک اللہ فیک، بہت اچھا سوال ہے. عربی سیکھنے کے متعلق یہاں جو اپنے یہاں ماحول ہے انڈیا میں، اور ایسے ہی کئی شبہ قارہ ہندیہ میں، ایسے بہت سے ملکوں میں، تھائی لینڈ اور بھی ان ملکوں میں، انڈونیشیا، وہ عربی سیکھتے ہیں لیکن پورا ترجمہ کے ذریعے. اسی لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے استاد بھی عربی زبان میں جو عربی سکھا رہے کمزور ان کی زبان ہو جاتی ہے، اور بچوں کا بھی لیول بہت ہی کمزور رہتا ہے. اپنے پاس جو طریقہ ہم اپناتے ہیں کہ عربی کا جو آج کل کہیے نیا جو نظریہ ہے، نیا نظریہ سے مراد کئی سالوں سے ہے، جو اسلامی جامعات میں الگ الگ جو شعبے کھلے ہیں، معاہد اللغہ العربیہ للناطقین بغیرہا، تو وہ جو اسلوب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سب کچھ ایک ساتھ سکھائیں. یعنی اس میں لغہ کے عناصر ہیں، اس میں اصوات، مخارج الحروف، اس پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں. بالکل. ایسے ہی نمبر 2 مفردات و الفاظ، اس لیے جب آپ کے پاس الفاظ رہیں گے تبھی بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. پھر ایسے ہی تراکیب اور نحو، لیکن سب کچھ نحو نہیں ہے، نحو و صرف وہ بھی ایک جزء ہے، اور وہ بھی ایسے ایسے آگے لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 4 مہارتیں ہر زبان میں ہیں، نمبر 1 لسننگ، یہ الاستماع، پھر القراءہ اسپیکنگ، پھر اس کے بعد آتا ہے ریڈنگ قراءہ، اور پھر رائٹنگ کتابہ. تو یہ تمام طریقہ اس کا سیکھنے کا ہے کہ آپ یہ پورے مہارات سیکھیں. یہ نمبر 1. نمبر 2 اچھے استاد سے سیکھیں جو اس میں اسے مہارت ہو اور یہ پوری چیزوں کو سکھائیں. نمبر 3 ایسی کتاب لیں جو اس نون عرب کے لیے الگ سے وہ بنائی گئی ہے، ایک ترتیب سے بنائی گئی ہے، اور اس میں کئی کتابیں ہیں مارکیٹ میں. تو یہ تین یعنی اہم طریقے ہیں. اور ایک اور بتا دیتا ہوں کہ عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ جب سیکھیں تو ہر چیز لفظ کا ترجمہ نہ کریں، کوشش کریں عربی ہی میں عربی سمجھیں، عربی ہی میں عربی بولیں. نہ کہ اگر آپ کو کہنا ہو، کوئی جملہ بنانا ہو، مثلا متى تذهب الى الجامعہ، تو آپ پہلے اردو میں ترجمہ کریں کہ آپ یونیورسٹی کب جائیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں متى، نہیں، اسی میں بولنے کی کوشش کریں. اور عربی میں جب بات ہو اسی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دھیان میں دماغ میں ترجمہ نہیں کریں. 5ویں بات کہ اس کا مشق کرتے رہیں، عربی میں بات کریں، کچھ اس کا مخصوص وقت نکالیں، اور عربی بھی ایسے بیانات جو آپ کے لیول کو سنتے رہیں. جی شیخ محترم، لوگوں کے یا طلباء کے قدرات مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو بعض لوگ سننے پر زیادہ جو ہے چیزیں اخذ کر سکتے ہیں، بعض لوگ پڑھنے پر، یا بعض لوگ جو ہے یعنی دیکھنے پر. تو اس سلسلے میں مطلب انہیں ہم کیسا گائیڈ کریں جو ابھی عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہیں ہم بنیادی طور پر کہ آپ اگر یہ سٹیپ اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی عربی سیکھنے کے تعلق سے. شروع میں بنیاد لکھنے پڑھنے کا مضبوط ہونا چاہیے، یعنی بنیادی چیزیں جو نورانی قاعدہ یا بغدادی قاعدہ، اس کے ذریعے جو سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ساتھ ان چیزوں کو سکھانا چاہیے جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا. اور جب ذہن معتاد ہو جائے گا کہ عربی ہی میں ہمیں عربی سیکھنی ہے،
تو اس کے بعد آپ کی زبان بھی کھلے گی اور عربی ہی میں آپ بھی لاشعوریاً بغیر احساس کیے ہوئے آپ بھی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ جی شیخ محترم، جب بھی ہم عربی بولنا چاہیں گے، اب خاص طور سے جو نان عرب ہیں، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، تو ایک معنوں میں یہ چیز فطری طور پر آ چکی ہے سب میں تقریباً الا ماشاء اللہ، تو اس چیز کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کمی کو ہم؟ بہت صحیح۔ اس کا اصل یہ ہے کہ سسٹم ہی پڑھانے کا ترجمہ ہی پر ہے، تو ظاہر بات ہے آدمی جس طرح جو سیکھے گا جس سسٹم سے تو وہی اپنائے گا۔ جی۔ تو ہم ہر چیز ترجمہ کرتے ہیں تو ذہن بھی ایسے ترجمہ، لیکن آپ سسٹم جب صحیح کر دیں گے، عربی ہی سے عربی سکھائیں گے تو آپ کا ذہن وہ بدل جائے گا، پھر وہ ترجمہ نہیں۔ عربی جب بات کریں گے تو ڈائریکٹ عربی میں بات کریں گے، اردو میں جب بات کریں گے ڈائریکٹ اردو میں بات کریں گے، انگلش میں سیکھیں تو انگلش میں بات کریں گے۔ تو یہ سسٹم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم یہ الگ سے ورکشاپ یا کہیے ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں اساتذہ کو، یعنی معلم اللغت العربیہ جو عربی سکھاتے ہیں، اس میں کئی چیزیں، کئی اصول ہیں، کچھ بنیاد ہیں، تو وہ بھی سیکھنے کے بعد وہ مہارت استاد کے اندر قابلیت آ جاتی ہے، جو پھر وہ بچوں کا بھی سسٹم وہ بدل دیں گے اور عربی ہی سے عربی سوچیں گے اور عربی ہی میں عربی بولیں گے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ شیخ محترم، عربی سکھانے کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو عربی سکھانے کے لیے جس طرح آپ نے عربی سیکھنے کے لیے چند بنیادی اہم پوائنٹس بتائے ہیں، کیا عربی سکھانے کے لیے بھی اس طرح خطہ بنا ہوا ہے کہ ہاں سٹیپس ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں گے تو صحیح معنوں میں آپ عربی سکھا پائیں گے؟ بہت صحیح۔ اس کا بھی کہیے کہ اس کی طرف اشارہ ہو گیا، یا سابقہ جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں جواب آ گیا کہ اساتذہ کے لیے ایک ہم پیش کرتے ہیں ایک ٹریننگ پروگرام جس کا نام ہے مہارات تعلیم اللغت العربیہ للناطقین بغیرہا، کہ وہ مہارات عربی سکھانے کے۔ جی۔ تو اس میں کئی چیزیں، اس میں سے چند ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہونا چاہیے کہ سکھانے والا اس کا ماہر ہو، اور ماہر سے مراد یعنی استاد ماہر استاد سے مراد 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم ادھر بات کر رہے ہیں عربی سکھانے کے لیے اور نون عرب کو عربی سکھانے کے لیے، تو پہلی مہارت اس کے اندر ہونی چاہیے مہارہ لغویہ، یعنی بنیادی لغہ عربیہ اس کا مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم مضبوط ہو، ایک حد ادنیٰ ہونا چاہیے، یعنی اس کو قواعد، گرامر، صرف، بنیادی چیزیں جاننی چاہیے۔ پھر نمبر 2 مہارت تواصلیہ، تواصل میں یعنی بات کرنے میں وہ مہارت ہونی چاہیے، بمعنی عربی میں بات کر سکتا ہے اور معقول ہے، فصیح ہے، اس میں بھی ایک حد ادنیٰ، کوئی ضروری ہے کہ ایک دم 100%، ورنہ 100% اپنے ملکوں میں ڈھونڈیں گے تو بہت مشکل میں ہم پڑ جائیں گے، جس کا نتیجہ ہوگا کہ لالچ میں جو ہم اتنا چاہ رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا جو مہارہ ہے وہ ہے مہارہ تعلیمیہ، جو الگ ہے، تعلیمی مہارات جو استاد کے اندر ہونی چاہیے، اسی لیے کبھی جنرل ٹیچنگ سکلز ہاں جو بھی وہ ٹیچنگ کی جو مہارت ہونی چاہیے، بھی معنی جو ہم ایک آسانی فرق کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے جی، لیکن اگر وہ بچوں میں کہیں پڑھائے، کیا پڑھا سکتا ہے؟ علم الگ ہے، مہارت تعلیم پہنچانا وہ الگ ہے، اس کی قدر وہ بڑے ہی جو طلب علم کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہے ایک جو کچھ فروقات ہیں تعلیم عربیہ عربوں کے لیے اور غیر عربوں کے لیے، تو یہ مہارات جانا، تو یہ 4 چیزیں ہیں یہ استاد کے اندر آنی چاہیے سکھانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پھر اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ عربی ہی میں عربی سکھائیں، اور اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح آپ عربی ہی میں سکھا سکتے ہیں، تصویر کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، خود آپ اس کی تطبیق کریں، جلسہ بیٹھ کے دکھا دیں، جلسہ قامہ کھڑے ہو جائیں، مریض اشارہ کریں مثلا پیٹ کی طرف درد ہو رہا، بہت سی چیزیں، کچھ چیزیں تو الوجہ، کیا ضرورت ہے کہنا چہرہ، وجہ، ہذا وجہ، مثلا یہ ید سام ہے، کئی تصاویر کے ذریعے دکھا سکتے ہیں، تو یہ طریقہ۔ المہم ترجمہ وقت ضرورہ، تو یہ 2 اہم نقاط ہیں، اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہیں لیکن وقت کے جو تقاضا اسی لیے میں نے اس پر اکتفا کیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، وہ طلبہ جو آپ کی تدریسی صلاحیتوں اور طریقہ کار سے مستفید ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے چند باتیں بتائیے۔ الحمدللہ ان کی تعداد کافی ہے، تو اپنے الوافی پروگرام کے کئی بچے ہیں جو ماشاءاللہ 0 سے انہوں نے عربی سیکھنا شروع کیا اور ایک دم ماہر ہو گئے، یہاں تک کہ عرب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تم عربی ہی ہو، تم سعودی ہو،
جب پوچھتے ہیں تو نہیں، میں نے آج سے 3 سال 4 سال پہلے الوافی پروگرام میں سیکھا، اور اس میں کئی ہیں الحمدللہ جو اچھے خطیب بھی ہیں عربی زبان میں، بلکہ عربی میں اور بھی زبانوں میں، مثلا اردو میں، انگلش میں ہیں. ایک اس میں سے مثلا بھی کنیڈا میں ہے، اور وہ جمعہ کا خطبہ، وہ اپنا ہی شاگرد جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، اور 4000 سے زائد پبلک حاضر ہوتی ہے، 4000 سے زائد مصلین پہنچتے ہیں. اور کئی ہیں جو پھر انہوں نے عربی زبان اتنی پسند کی کہ انہوں نے اپنا رخ ہی بدل دیا، اور اسلامک جو یونیورسٹیاں اس میں جا کے انہوں نے داخلہ لے لیا. تو الحمدللہ اس سے کافی ہیں جو بڑھے ہیں، اور اس میں اور لوگ بھی ان سے مستفید. یعنی عربی زبان کا جو ثقافہ ہوتا ہے وہ بھی وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں ایک معنوں میں. ہاں، کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ ابھی بھی ہے جو ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عربی بھی ماشاءاللہ ان کی بہت مضبوط. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، میرے ہاتھ میں آپ کی یہ کتاب ہے زاد خطیب العربیہ للمبتدئین. یہ شیخ محترم کی تالیف ہے. آپ نے اس کے اندر عربی زبان کے خطبات کو جو ہے نقل کیا ہے، اور خطبات کس طرح دیں، کیسے دیں، وہ ساری تفصیلات بھی اس کے اندر الحمدللہ مذکور ہیں. شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا سبب تالیف کیا ہے؟ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ بارک اللہ فیکم. آپ نے الوافی کا ذکر کیا، تو ہم چاہتے ہیں کم وقت میں بچے عربی سیکھ جائیں، اور سیکھنے کے لیے ایک اہم طریقہ ہے کہ خود مشق کریں، پریکٹس کریں، ڈائریکٹ آئیں اتریں. اور اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ عربی میں تقریر کریں. جب عربی میں تقریر کرتا ہے بچہ، بڑا جو بھی ہے عربی سیکھ رہا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں عربی اب بول رہا ہوں، تو اس کی ہمت اور بڑھتی ہے. اور ظاہر بات ہے جب وہ الفاظ جو بول رہا ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے. تو یہ اصل یہ سبب ہے، اور اسی لیے میں نے اس میں کہیے کہ ایک اعداد کیا، تیار کیا، اور اس میں کچھ مقدمات میں بھی کچھ اصول، بنیادی چیزیں میں نے بتائی خطبے کے متعلق، اس کی اہمیت، فضیلت اور طریقہ جو ہونا چاہیے. اور یہ الفاظ پورے تشکیل کامل میں نے کیا تاکہ آسانی ہو. اور ساتھ ساتھ اپنے ہی بچے انشاءاللہ اس کا اپنی آواز میں ریکارڈنگ کریں گے. جو آپ شیخ عبدالرحمن صاحب، آپ بھی کوشش کریں کہ ان کے اندر عجمت پائیں تو نہیں پا سکتے ہیں. آپ کہیں گے پیور اصل عربی بچے ہیں، جبکہ اس میں سے ایک بھی عربی بچہ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ، یہ ایک معنوں میں خوبی ہے کہ آپ عربی زبان اس طرح بولیں کہ سامنے والا جو ہے پہچان نہ پائے کہ آپ عرب ہیں یا پھر غیر عرب. بالکل شیخ، جزاکم اللہ خیرم. شیخ محترم، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے وقت نکالا، اور عربی زبان کی اہمیت اور اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے جو اہم اور بنیادی پوائنٹس تھے آپ نے وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. محترم ناظرین کرام، یہ تھے مولانا ڈاکٹر عبدالاحد عبدالقدوس نذیر حفظہ اللہ. آپ نے عربی زبان کی اہمیت اور عربی زبان کو کیسے سیکھیں، کس استاذ کے پاس ہم جو ہے عربی زبان سیکھیں، اسی طرح استاذ کو کیسے ہونا چاہیے، کیسے سکھانا چاہیے، طالب علم کو عربی کیسے سیکھنا چاہیے، اور خصوصاً شیخ محترم کی جو کتاب ہے زاد خطیب العربیہ، اس کے حوالے سے بھی ہم نے الحمدللہ شیخ محترم سے کافی گفتگو کی ہے. ہم آخر میں آپ تمام سے رخصت ہوتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ آپ بھی عربی زبان کے تعلق سے سنجیدگی کے ساتھ کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو تمام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.